درد سہ کر بھی تیرا نام لیے۔ حسین اپنے بیٹی کے خیمے میں پہنچے، بیوی کے خیمے میں پہنچے، بہن زینب کے پاس پہنچے، کہا بہن زینب اس وقت قرآن حسین سے صبر چاہتا ہے، یہ میری آخری سفر ہے، اس کے بعد بہن حسین کے ساتھ کوئی سفر نہ ہوگا، یہ حسین کی آخری منزل ہے، اس کے بعد حسین کا کسی منزل پہ جانا نہیں ہوگا، لیکن میری شہادت کے بعد بھی زینب صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، خیمے سے کسی بچی کا بھی آواز اتنی زور سے نہ آئے کہ غیر محرم تک پہنچے۔ حسین سیدانیوں کو یہ بتا کر، یہ تقریر کر کے، یہ تبلیغ کر کے میرا حسین اٹھ رہا ہے، جلسے میں آنے والوں میرے حسین نے سب کو درد دیا، اور اس کے بعد آخر میں اپنی پیاری بیوی شہربانوں کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اب ذرا سنیں، آپ چلے جا کر رکھتے تو سنیں، شہربانوں کون ہے معلوم ہے؟ یہ ایران کی شہزادی ہوا کرتی تھی کبھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ شہزادی ایران تھی جو شہربانو حسین کے نکاح میں آئی، نکاح سے پہلے انہوں نے ایمان نہیں لائی تھی، نکاح جب حسین کے نکاح میں آنے والی ہیں اس سے پہلے ایمان لے آئی۔ ایک آدمی مجھ سے لڑنا پڑ رہا، مولوی نما، مولوی تو نہیں تھا، مولوی ہوتا تو لڑتا ہی نہیں، کہہ رہا تھا اب آپ کہہ رہے وہ شہزادی ایران کی، اس کا ابا تو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، اور تم کیا ان کی بیٹی کہاں حسین؟ میں نے کہا وہ بے وقوف، جب اس کی بیٹی تھی تو اس کی بیٹی تھی، کافرہ تھی، اور جب حسین کے نکاح میں آئی تو اسلام سے مشرف ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یار کلمہ پڑھ لیا۔ بہرحال میرے حسین نے کہا شہربانو تم میری مطیع و فرما بردار بیوی ہو۔ سنیں، امام زین العابدین انہی سے ہیں شہربانو، امام زین العابدین انہی کے بیٹے ہیں شہربانو۔ سنیں ذرا سنیں، اب میں بالکل تاریخ پیش کر رہا ہوں، اور ایک آدمی ادھر سے ادھر نہ ہونا چاہیے، جو میں تاریخ پیش کر رہا ہوں اس کو آپ لے کر کے جائیں۔ شہربانو تم میری مطیع و فرما بردار بیوی ہو، میں تم سے خوش ہوں، میں راضی ہوں، اور جس بیوی سے اس کا شوہر خوش ہو اس کا مولا اس سے خوش ہے۔ سن لیں آپ، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو جب سسرال بھیجا کرو تو سب سے پہلے یہ سبق پڑھایا کرو، میری بہن میری بیٹی اپنی سسرال جا رہی ہے، اپنی سسرال میں اس حال میں رہنا کہ تجھ سے تیرا شوہر راضی رہے، میں تم سے خوش ہوں۔ شہربانو تم نے ایران میں بڑے عیش اٹھائے، وہ مخملی چادریں، وہ بہترین کھانے تمہارا کھانا ہوتا تھا، بہترین لباس، بہترین کپڑے تمہارا لباس ہوتا تھا، شاہی محل میں رہتی تھی، جب سے حسین کے نکاح میں آئی تو ہو سکتا ہے بہت بار تمہیں فاقہ بھی ملا ہو، بہت بار حسین تمہیں بہت اچھا لباس بھی نہ پہنا سکا ہو، اور آج کربلا کے ریگزاروں پہ حسین کے ساتھ تم بیٹھی ہو، اور یہاں تک بھی حسین کا ساتھ دے رہی ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ شہربانو کل یہ حسین کا سر کاٹ کے اپنی پیاس کو بجھا لیں گے، تم ایک کام کرو، میں تم سے راضی ہوں، تم اپنے بچوں کو لے کے کربلا سے کہیں دور چلی جانا، میرے بعد اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار لینا، میں تم سے راضی ہوں۔ شہربانو نے حسین کا دامن پکڑا اور کہنے لگی حسین، شہربانوں کے لال فاطمہ کے لال سے زیادہ اعلیٰ نہیں ہے، کربلا میں اگر کٹیں گے تو پہلے شہربانوں کے لال کٹیں گے، بعد میں فاطمہ کے لال کی باری آئے گی۔ شہربانوں کے لال فاطمہ کے لال سے افضل نہیں ہے، شہربانوں اپنے لالوں کو فاطمہ کے لال پہ آج قربان کرے گی۔ حسین شہربانوں قسم کھاتی ہے کہ فاطمہ کے لال کے قدموں پہ اپنا ایک ایک لال قربان کر کے میدان محشر میں کہہ دوں گی ماں فاطمہ اپنے لالوں کو تیرے لال حسین پہ قربان کر کے آئی ہوں۔
کہنے لگی حسین کبھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ میں اچھے کھانے نہ کھا سکتی آپ کے نکاح کے بعد، قیمتی لباس نہ پہن سکی آپ کے نکاح کے بعد، وہ عیش مجھے نہ مل سکے آپ کے نکاح کے بعد، یہ خیال میں بھی نہ لانا حسین آج آخری رات ہے۔ میرے دل کا حال تو یہ ہے جو میرا باپ بادشاہ ہو کے نہ دے سکا وہ آپ نے مجھے دیا ہے، اس پہ مجھے فخر ہے۔ میرے حسین نے فرمایا میری با وفا بیوی میں نے کیا دیا تجھے؟ کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں ہے تو چاروں طرف سے یزیدی بھیڑی صبح کا انتظار کر رہے ہیں، میرا سر کاٹنے کے بعد شہربانوں تمہارے خیمے کو آگ لگا دی جائے گی، کیا ملا؟ کہنے لگی حسین جو ملنے کی بات کرتے ہیں تو وہ انعام یہ ہے کہ جب میں ایران میں شہزادی ہوا کرتی تھی، جن جن راستوں سے میری سواری گزرتی تھی منادی ندا دیتا تھا ہوشیار خبردار کھڑے ہو جاؤ، آج شہزادی آ رہی ہے، شہزادی ایران کا ڈولا جا رہا ہے۔ لوگ بادب ہو جایا کرتے تھے، نگاہوں کو میری طرف سے نیچے کر لیا کرتے تھے، ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہ میرے باپ نے مجھے دیا تھا، مگر خدا کی قسم جب سے میں نے آپ سے نکاح کیا ہے مجھے اتنا بڑا انعام ملا جو کسی نے نہ دیا۔ کہا کیا انعام ملا؟ کہا مرنے کے بعد جب میدان محشر میں شہربانوں اپنی قبر سے اٹھے گی تو میدان محشر میں منادی ندا دے گا، اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، شہربانوں فاطمہ کی بہو آ رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شہزادی ایران ہونا اور ہے، فاطمہ کی بہو ہونا اور ہے۔ یہ جو کمال ملے ہیں مجھے آپ کی بیوی بننے کے بعد ملے ہیں۔ لوگوں حسین کی زندگی میں قرآن ہے، حسین کے گھر والوں کی زندگی میں قرآن ہے۔ گلے سب کے کٹے، شہادتیں ہوئی، رات آئی، رات آئی۔ مورخ لکھتا ہے جس کے سارا کنبہ کٹا پڑا، ذرا بتاؤ اس کا حال کیا ہوگا۔ سیدہ زینب سکینہ کو سینے سے لگا کے خیمہ میں بیٹھی تھی، رات میں بیٹھی تھی، آدھی رات آئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جنگلوں میں جانوروں کے بولنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، جب سناٹا چھاتا تو وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب سناٹے کا عالم آیا زینب اٹھی، ہاتھ میں تلوار لے کر۔ سیدہ سکینہ نے دامن پکڑا، پھوپھی تم کہاں جاتی ہو؟ اب تمہارا ہی تو سہارا ہے، کون ہے جو اب سکینہ کو سہارا دے گا؟ پھوپھی صرف تمہارا سہارا۔ کہنے لگی زینب تیری پھوپھی پہ دوہری ذمہ داری آ گئی آج۔ کیا؟ کہنے لگی بیٹی کربلا کے میدان میں کٹے ہوئے لاشیں پڑے، کربلا کے میدان میں کٹے ہوئے لاشیں پڑے، دوہری ذمہ داری ہے تیری پھوپھی پر۔ اٹھنے دے، تھوڑی دیر کے لیے کربلا کے میدان کا چکر لگانے دے، دیکھوں کہ میرا بھائی حسین کہاں پڑا ہے، دیکھنے تو دے۔ علی اکبر کی جوانی کہاں لوٹی گئی ہے؟ دوہری ذمہ داری ہے، جنگل ہے، یہ بیاباں ہے، غریب الوطن ہے، شہیدوں کے لاشیں کہاں ہے، تلوار ہاتھ میں لی، علی کی بیٹی کربلا کے میدان کے چکر لگاتی ہے۔ حسین کا لاشا پڑا ہے، حسین کے لاشے کے پاس بیٹھی ہے، سربری کا لاش پڑی ہے، سر کٹا ہوا ہے، جسم کے پاس بیٹھی ہے، سینے میں خنجر لگا ہوا، نیزہ چبھا ہوا، سینے سے جو خون نکلا تھا وہ مٹی اس کے اندر مل گئی ہے۔ سیدہ زینب ہاتھ سے سینے سے مٹی گرا، مٹی ایسے ہو گئی ہے جیسے پانی مٹی میں ڈالو تو کیسے گد جاتی ہے، اس حسین کے سینے سے گیلی گیلی خون میں سنی ہوئی مٹی ہٹا رہی ہے، مٹی ہٹا رہی ہے۔
کپڑوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہو، کہہ رہی ہے بھیا حسین، ارے جب مدینے میں تھے تو نانا کے کاندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے، کربلا میں آئے تو لاش کیسی بے گور و کفن پڑی ہے۔ لوگوں اس کو کہتے ہیں صبر۔ کون سا کلیجہ لاؤ گے، کون سا جگر لاؤ گے؟ یہ علی کی بیٹی کا جگر ہے کہ بھائی کی لاشیں سے اٹھ، اور اٹھنے کے بعد جب سکینہ کا خیال آیا تو پھر خیمہ میں آ گئی اور سکینہ کو گلے سے لگا کے بیٹھ گئی، کہنے لگی سکینہ تیری پھوپھی کو تیرا بھی پہرا دینا ہے، تیری پھوپھی کو کربلا میں پڑے ہوئے شہیدوں کا بھی پہرا دینا ہے، دوہری ذمہ داری ہے۔ مورخ لکھتا ہے صبح نمودار ہوتی ہے، ظالم یزیدی تیاریاں کرتے ہیں حسین کے خیمے جلائیں گے، اب حسین کے خیمے جلائیں گے۔ معلوم ہے مورخ لکھتا ہے خیمہ جلانے کی ایک بڑی وجہ کیا تھی؟ سنیں، کیا حسین کے خیموں میں مال تھا؟ نہیں، حسین کے خیموں میں تو کھانے پینے کی اشیاء تک میں تھی، تو پھر جلایا کیوں؟ علی کا بیٹا سچا ہے۔ یزیدیوں نے، کوفیوں نے جو خط حسین کو بھیجے تھے وہ خط حسین کے پاس خیمے میں موجود تھے، اور حسین نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا اے فلا تو آج تلوار لے کے حسین کے سامنے کھڑا ہے، کیا تو نے مجھے خط نہ بھیجا تھا کہ حسین آ جائے؟ میرے خیمے میں تیرا خط موجود ہے، وہ سارے خط موجود تھے حسین کے خیمہ کے اندر، حسین لے کر کے آئے، گروپ آئے۔ ان کو ڈر تھا کہ یہ ہمارے لکھے ہوئے خطوط جو حسین کو ہم نے بلایا یزید تک پہنچ گئے تو ہماری خیر نہیں ہے، یزید کہے گا اچھا حسین کو بلانے والے تم تھے، اس لیے خیموں کو جلا تاکہ تاریخ خطوط چل جائے۔ خیمہ کے جلے سیدانیوں کی چادریں تک جل جائے، خیمہ کے جلے وہ تبرکات جلے، فاطمہ الزہرا کا مصلی جلا، کیا کیا نہ جلا۔ اور جب بے سر و سامانی کے عالم میں یہ سیدانیاں کھڑی ہیں اہل بیت کہ یہ لٹے ہوئے پھول کڑے ہیں، تو ان ظالموں نے یہیں پر بس نہیں کیا، بھائی نے باندھو ظالموں، یہ تو اتنے بھوکے پیاسے ہیں کہ اب بھاگنے کی سکت بھی نہ رہی، کسے باندھتا ہے؟ لیکن ظالموں نے باندھا، اونٹوں کی پیٹوں پر کس لیا گیا، کسنے کے بعد دمشق کے بازار میں لے کے پہنچے۔ بس میری تقریر کا آخری یہ مرحلہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، بالکل بڑی محبت سے سننا۔ دمشق کے بازار اس لالچ میں لے کر پہنچے کہ یہ کٹا ہوا سر یزید کو دیں گے، انعام لیں گے بدلے میں، صرف سکے ان یزیدی کتوں کا مشرف تھا، ان یزیدی کتوں کا دھندا بن چکا تھا، صرف سکے۔ پہنچے دمشق کے بازار میں، کٹے ہوئے سر نیزوں پہ بلند ہیں، پھٹی ہوئی چادروں سے یہ حسین کے گھر کی بیٹیاں اپنے سروں کو چھپائے کھڑی ہیں۔ اللہ اللہ، اگر کلیجہ ہے تو سنے، سارا دمشق تماشائی بنا تھا آج، کوئی تالی بجا رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا، کسی سے نہیں کہا تھا نواسے رسول کا سر کاٹ کے لائے ہیں، بلکہ دمشق میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہ حکومت کے باغی تھے، ان سے جنگ کر کے ان کے سر کاٹ کے لائے۔ یہ نہیں کہا تھا نواسے رسول کا سر کٹا ہے، بلکہ کہا حکومت کے باغیوں کا سر کاٹ کے لائے، یہ رنگ دے دیا۔ ایسے شور تھے، جلوس نکال رہے تھے، جلوس ہم نے جنگ جیتی ہے۔ لوگوں، فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب پھٹی ہوئی چادر اپنے سر پہ اپنے سر کو چھپائے کھڑی ہیں، اور لوگوں ذرا غور کرو، سارا دمشق تماشائی بنا ہے، کوئی چوراہے پر کھڑا ہے، کوئی چھت پر کھڑا ہے، بوڑھے بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے۔ اے لوگوں، جن کے پردے کا احترام چاند و سورج بھی کرتے ہیں، آج ان ظالموں نے سرے بازار لا کے کھڑا کر دیا۔ صبر تھا، اگر خدا کی قسم صبر نہ ہو تو دمشق میں قیامت آ گیا۔ سیدہ سکینہ کہہ رہی ہے پھوپھی
یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمارے کلمے پڑے ہیں ہمارے نانا کے، وہی ہیں یہ؟ ہاں وہی ہیں بیٹی، صبر کر ذرا، صبر کر، وہ دن دور نہیں ہے، تیرے نانا کی شفاعت سے یہ سب محروم ہے، دن دور نہیں ہے، تیرے نانا کی شفاعت سے سب محروم ہیں۔ کلیجہ رکھتے ہو تو سنو، اسی شور کے عالم میں آج حسینی بنتے ہو، بہت شور مچاتے ہو، بہت ڈول بجاتے، کہتے ہو میں حسینی ہوں، تو پھر یہ کیا تھے یہ جو شور مچا رہے تھے دمشق کے بازار میں، یہ جو جلوس نکال رہے تھے دمشق کے بازار میں، یہ کیا تھے؟ کان کھول کر کے سن، سیدہ زینب کھڑی ہیں، سیدہ سکینہ کھڑی ہیں، زین العابدین کے پیروں میں بیڑیاں کھڑی ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک چھوٹا سا بچہ سیدہ زینب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، سیدہ زینب نے دیکھا چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا، سیدہ زینب نے فرمایا بیٹا کیوں آئے ہو؟ تھیلا آگے بڑھایا، کہنے لگا بی بی یہ کپڑے کا تھیلا ہے، اس میں کھانے کا سامان ہے، لایا ہوں، خود کھا لو، اپنے بچوں کو کھلا دو۔ سیدہ زینب نے بچے سے کہا بیٹا ان باغیوں میں کون وفادار نکل آیا، ان دشمنوں میں کون ہمدرد نکل آیا؟ بعد میں کھانے پینے کی بات کرنا، جس نے یہ کھانا بھیجا ہے ایک بار اس کا چہرہ دکھا دے تاکہ میدان محشر میں کہہ سکے نانا مصطفیٰ سے ان غداروں میں بھی ایک وفادار تھا۔ اس کا چہرہ کھانے کی بات نہ کر، اس نے سیدہ کو تھیلا دیا کھانے کا، دوڑا دوڑا گیا، جب بچہ ادھر سے آیا لوٹ کر واپس، بھیڑ کو چیرتا ہوا آ رہا تھا، بچہ جب آیا کچھ دیر کے بعد، بچے کے ہاتھ میں ایک 80 سالہ خاتون کا ہاتھ تھا، جس کی بھویں سفید ہیں، جس کے بال سفید ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے جس کی کمر جھک گئی ہے، لاغر کی وجہ سے جس کے آواز میں بھی کپ کپاہٹ ہے، سیدہ زینب کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دیا، کہنے لگا بی بی کھانا دینے والی کوئی اور نہیں، یہی 80 سالہ بوڑھی ہے۔ سیدہ زینب نے کہا بوڑھی جنہوں نے پہچانا تھا انہوں نے تو خنجر چلائے ہیں، کہ تو نے بھی ہمیں پہچانا ہم کون ہیں؟ بیٹی میں نے تجھے نہیں پہچانا تو کون ہے، تو کہا پھر تو نے کھانا کیوں بھیجا؟ جنہوں نے پہچانا تھا انہوں نے خیموں کو آگ لگائی، جنہوں نے پہچانا تھا انہوں نے خنجر چلائے، جنہوں نے پہچانا تھا انہوں نے پیاسے گلوں پر خنجر چلائے، تو نے تو پہچانا بھی نہیں، کھانا کیوں بھیجا؟ جہاں پر سب تالیاں بجا رہے تھے تو نے بھی تالی بجا لیا ہوگا، سب پتھر مار رہے ہیں، تو پتھر تو بھی مار لیتی تو کیا، تیرے بھی 2 پتھر صحیح ہم پر، آج تو ہم غم پہ ستائے، تو پہچانتی کی نہیں، جانتی نہیں ہمیں، تو پھر کھانا کیوں؟ جواب سنو ہل جاؤ گے۔ 80 سال کی بوڑھی عورت نے جواب دیا بیٹی مسئلہ یہ تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ تمہیں قیدی بنا کے لایا گیا، تم جنگی قیدی ہو، تو مجھے اپنی مخدومہ کی وصیت یاد آ گئی۔ میری مخدومہ نے مجھے وصیت کی تھی زندگی میں کبھی کسی قیدی کو دیکھو تو کھانا ضرور کھلا دینا، اس لیے میں کھانا بھیجتی۔ سیدہ زینب نے فرمایا بوڑھی مائی تیری مخدومہ کون ہے، ذرا اس کا نام تو بتا جس کی وصیت اتنی اچھی ہے کہ ایسے وقت میں ہمیں کھانا بھیج رہی ہے۔ 80 سال کی بوڑھی عورت نے جو جواب دیا کلیجے ہل جائیں گے، کہا بیٹی میری مخدومہ کا نام سننا چاہتی ہے تو سن، میری مخدومہ فاطمہ بنت رسول ہے۔ کتنا نازک موڑ ہے جلسے میں آنے والوں، یہ حسین کی سگی بہن کھڑی ہے زینب، کہہ رہی بیٹی میری مخدومہ کا نام فاطمہ بنت رسول ہے، جس نے یہ وصیت کی تھی زندگی میں کبھی کسی قیدی کو دیکھو تو کھانا ضرور کھلانا۔ زندگی کس موڑ کو لے آئی ہے کبھی نہ سوچا ہوگا۔ سیدہ زینب نے فرمایا بوڑھی مائی پھر تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹی مجھے فضہ کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی سب سے جو خاص کنیز ہے فضہ، یہ وہ ہے۔ اور کمال کی بات اور بتاؤ، یہ فضہ وہی ہے 80 سالہ عورت جس کے ہاتھوں میں حسین کا بچپنا گزرا ہے۔ واہ، بڑا نازک موڑ ہے، میں بہت نازک موڑ سے گزر رہا ہوں، تاریخ کے ذرا سنیں۔
یہ 80 سالہ جو بوڑھی کھڑی ہے یہ وہی ہے جس نے ایک بار نہیں بلکہ کتنی بار زینب کو انگلی پکڑا کے فاطمہ کے آنگن میں پیر چلنا سکھایا ہے. کتنی بار حسن کو لقمے کھلائیں, کتنی بار زینب کو لقمے کھلائیں, کتنی بار حسین کے جھولے جھلائے. وہی ہے یہ. جب کہا میں فضہ ہوں, سیدہ زینب نے پہچان لیا ہے یہ تو میری ماں کی خاص کنیز ہے. دل بھر آیا اندر سے, دل بھر آیا. سیدہ زینب کو لگتا تھا چیخ نکل جائے گی, مگر حسین کا سبق یاد آیا. صابر کی بیٹی صابرہ ہے, صبر کا دامن نہ چھوٹے زینب. سب کر گئی. دل چاہتا تھا میں اپنا پریچے بھی کرا دوں, میں کون ہوں دیکھ میں کون ہوں, نہ کرایا. خاموش ہو گئی, زبان دبا کے کھڑی ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مدینے میں ہمیں شہزادی دیکھا تھا, آج قیدی دیکھے گی تو دل ٹوٹ جائے گا. علی کے گھر والے کسی کو پریشانی دیتے نہیں, پریشان ہو جائے گی ماں کی طرح. اور کیا بھی اسے پریشان کرنا, بھی یزید کے دربار میں جا کے پتہ نہیں فیصلہ کیا ہو ہمارے حق میں, اب کیا اسے پریشان کریں. اس کی جوانی تو ہماری خدمت میں گزری, اب کیا پریشان کرنا. اس کی جوانی تو ہماری خدمتوں میں گزری ہے. اس نے تو ہماری نوکری کر کے جوانی اپنی گزار دی ہے. اس نے تو ہمارے گھر کی جارو کشی کرتے کرتے جو اس نے اپنی جوانی گزار دی ہے. مگر اتنا ضرور کہا علی کی بیٹی ہے. کہنے لگی بوڑھی مائی ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, اپنے اوپر اگر ہمارے اوپر کوئی احسان کر دے تو اس کا احسان ادھار نہیں رکھتے, بدلہ فوراً چکاتے ہیں. ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, تو نے کھانا بیچ کے ہم پہ احسان کیا ہے, ہم تیرا احسان ادھار نہیں رکھیں گے, بدلہ نقد دے کے جانا چاہتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ تجھے اتنا انعام دیں کہ تیرا دامن بھر دیں, مگر بوڑھی مائی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی ہے, بچیوں کے کانوں سے بالیاں تک نوچ لی ہیں, دینے کے لیے کچھ نہیں. اگر ہے تو پیاس ہے ہمارے پاس, اگر ہے تو بھوک ہے, اگر ہے تو چند سسکیاں ہیں, اگر ہے تو چند آہیں ہیں, اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو غریب الوطنی ہے, اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو داغ یتیمی ہے. بچی دیکھ رہی ہے, اس کے پاس داغ یتیمی ہے, کچھ نہیں ہمارے پاس, مگر دل چاہتا ہے کہ تجھے دے. یہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ تجھے اتنا دے کہ تیرا دامن بھر دے, لیکن نہیں ہے آج کچھ. لیکن بوڑھی مائی اگر تیری کوئی تمنا ہو تو بتا دے, دعا کر جائیں گے. زبانوں میں آج بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں, اگر دعا کر دے تو اللہ مرنے سے پہلے تیری دعا قبول فرما لے, تیری تمنا پوری کر دے, تیری آرزو پوری کر دے گا. زبانوں میں آج بھی حق ہے. 80 سالہ بوڑھی نے کہا بیٹی کیا واقعی تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کہا میری دعاؤں کی بات کرتی ہے, اگر کوئی دعاؤں میں ہمارا نام لے لے تو اس کی بھی قبول ہو جاتا ہے. حق ہے حضرت, حق ہے. ہماری بات کرتی ہے, اور اگر صحیح پوچھ تو اب میں تجھے حق بات بتاؤں, اگر کوئی ہمارا نام لیے بغیر دعا تو دعا, نماز بھی پڑھ لے تو نماز قبول نہیں ہوتی. بڑا گہرا جملہ بول گئے علماء بیٹھے, ذمہ دار اسٹیج ہے, بات کرتی ہے دعا کی. اگر ہمارے نام لیے بغیر کوئی نمازیں پڑھ لینا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. کہا کیا مطلب؟ سن لے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کون ہے آل محمد؟ یہی تو زینب ہے آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری کائنات میں آج آل محمد میں سب سے زیادہ قریب کوئی ہے تو یہ زینب ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرے رسالت. یا حسن یا حسین, یا حسن یا حسین, نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. تیری دعا بیٹی قبول ہوتی ہے تو میری ایک دعا کر دے. میرے اس بڑھاپے میں ایک تمنا لے کے جی رہے, اگر میری وہ تمنا پوری نہ ہو سکی نا تو زندگی سے شکایت رہ جائے گی, شکایت رہ جائے گا. کہا بتا
آج اگر دنیا کی حکومت بھی چاہیے تو بتا دعا کر جائیں گے اللہ دے دے گا. کہنے لگی بیٹی حکومت کی بات نہ کر, یہ بڑھاپا حکومت کے قابل نہیں ہے, اب تک تو تاج کے قابل نہیں, پھر کیا تمنا ہے, تمنا بتا, دعا ہم کریں گے اللہ پوری کرے گا. کہنے لگی بیٹی جب میں نے مدینہ چھوڑا تھا تو مخدومہ کے 3 بچے تھے, ایک کا نام حسن تھا, ایک کا حسین, ایک کا نام زینب تھا, بڑے پیارے تھے. ان بچوں کے بغیر زندگی میری ادھوری تھی. وہ بچے مجھے بڑا پیار کرتے تھے, میں انہیں بڑا پیار کرتی تھی. جب سے مدینہ چھوٹا ہے ان سے ملاقات نہ ہو سکی, 50 سال کا عرصہ ہو گیا. نہ پہچاننے کی وجہ بھی یہ تھی کہ 50 سال کا عرصہ ہو گیا. 50 سال. بیٹی واقعی مستجاب الدعوات, تو ایک دعا کر دے کہ اللہ مجھے سیدہ کے ان بچوں سے ملا دے. مرنے سے پہلے ایک بار کلیجے سے لگا دو, مرنے سے پہلے ایک بار اس حسین کو تو دیکھ لو جس کے گلے کو میں نے رسول اللہ کو بار بار چومتے دیکھا تھا. شہزادی زینب کو ایک بار تو اپنے ہاتھوں سے چھو کے دیکھ لوں کہ جسے میں نے کتنی بار کپڑے پہنائے تھے. دعا کرتے ایک بار ان سے ملنا چاہتی ہوں. علی کی بیٹی بتانا نہیں چاہتی تھی, مگر یہ علی کے گھر والے ہیں, زبان دے دیتے ہیں تو پورا بھی کرتے ہیں. زبان دے رکھی تھی کہ جو کہے گی وہ دعا کرے گی. کہنے لگی بوڑھی مائی جس رات سے پردہ نہ اٹھا سکتی تھی, لیکن میری زبان میرا پردہ اٹھانے پہ مجبور کرتی ہے. سمجھ لے میں نے دعا کر دی, سمجھ لے اللہ نے تیری دعا قبول کر لی. کہا کیسے؟ کہا تیرے سامنے جو بیڑیوں میں قید کھڑی ہے کوئی اور نہیں, تیری زینب ہے. تیری زینب ہے, تیری زینب ہے. جس کے پردے کا احترام چاند و سورج نے کیا تھا, ظالموں نے آج سرے بازار لا کے کھڑا کر دیا. دیکھ لے یہ وہی زینب ہے کہ جس کی قسم ہے, جس کے پردے کی کھایا کرتا ہے زمانہ. آج تیری زینب سرے بازار کھڑی ہے, چادریں بھی نہیں جو تیری زینب اچھے سے اپنے سر کو ڈھانپ سکے. ان پھٹے ہوئے ٹکڑوں سے تیری زینب نے اپنے سر کو ڈھانکا. فضا کی چیخیں نکل گئی, ہائے ظالمو تم نے نبی کی بیٹیوں کے پردے کے بھی احترام نہیں کیے, تمہیں میدان محشر میں مصطفیٰ کو منہ کیا دکھاؤ گے. کہا زینب میرا حسین کہاں ہے, اس کی بھی کوئی خبر ہو تو دے دے. کہا حسین کو دیکھنا چاہتی ہے تو نگاہ اٹھا, یہ جو نیزے پہ کٹا ہوا سر وہی میرا حسین ہے. کتنا نازک موڑ ہوگا, کتنا نازک ہے ذرا بتاؤ. کربلا کے بعد بھی لوگوں قیامت اہل بیت پہ آئی ہے, توڑی گئی ہے, قیامت ٹھائی گئی ہے. یہ ہے تیرا حسین. فضا بولی ظالموں میں قسم کھا کے کہتی ہوں, غلاف کعبہ پکڑ کے قسم کھاتی ہوں, جس پر تم نے خنجر چلا کے نوک نیزہ چبھویا ہے میں نے بار بار رسول اللہ کو چومتے دیکھا. غلاف کعبہ پکڑ کے قسم کھاتی ہوں, میں نے بار بار چومتے دیکھا. نبی فرماتے تھے میرا پھول ہے, نبی فرماتے تھے حسین مجھ سے ہے, میرا ٹکڑا ہے. اور دمشق کے ظالموں سنو, اگر یہ حسین کبھی فاطمہ کی گود میں رویا, جو فاطمہ ماں ہے, تو مصطفیٰ فاطمہ کے گھر آ کے کہتے تھے فاطمہ اسے رونے نہ دیا کرو, مجھے تکلیف ہوتی ہے. کربلا میں اس پیاسے پہ جب خنجر چلایا ہوگا تو اس نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, کبھی سوچ لیا ہوتا. کی قسم لوگوں زمین پھٹ جاتی, یزیدی دھس جاتے,
لیکن ان کا صبر تھا کہ زمین برقرار رہی، یہ بھی ان کا صبر۔ خدارا ہوش کے نہ بھول لو، ہماری بیٹیاں آج بازاروں میں بے پردہ گھومے گی، کہیں محشر میں سیدہ زینب دامن نہ پکڑ لے تیری اس بیٹی کا، کیا میرے بھیا نے سر اسی لیے کٹایا تھا؟ کیا دمشق کے بازاروں میں اسی لیے ہمیں کھڑا کیا گیا تھا؟ میرے بھائی تم اپنے گھر کے منتری بھی ہو، مکھیہ منتری بھی ہو، زمانے سے لینا دینا نہیں، مگر اپنی بچیوں کو کنیز زینب بنا دو، کنیز سکینہ بنا دو۔ تمہارے گھر کا کلچر اسلامی ہو، تمہارے گھر کا کلچر ہو جائے۔ وہ سنان و تیر کی دعوت ہے، وہ علی کے لال کی ہمت ہے، کبھی بے زباں کا گلا دیا، کبھی نوجواں کا جگر دیا، وہ چمن اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ اسلام زندہ باد، قوم مسلم زندہ باد، کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول